اللہ نے اگر چاہا تو لاہور بھر میں ہم انشاءاللہ 24,000 اپارٹمنٹ مختلف لوکیشن میں بنانے کا ارادہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری پرسنل سوسائٹیز ہیں, ہماری پرسنل لوکیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم دیگر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کے ساتھ ہماری اچھی کولیبریشن ہوگی, ہم وہاں پہ ان سے زمین لے کے تو وہاں پہ بھی اپارٹمنٹ بڑے پیمانے میں بنا کے لوگوں کو دیں گے. اچھا سب یہ آپ ادھر فیروزپور روڈ پہ بنا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا پلان ہے کوئی کالا شاہ کاکو روڈ پہ یا ڈرائیون روڈ پہ کوئی اور پلان کے سلسلے میں؟ دیکھیے اس سلسلے نہیں, میں پرسنلی میں عرض کرتا ہوں اس میں دیکھیں ہاؤسنگ کا پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. آپ نے بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ جو ہے نا وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کو, تو یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ دار جو سوسائٹیز ہیں اور پہلے سے LD اپروو ہیں ان سے لاٹ میں پلاٹ ہی لے لیں. مطلب ہمیں 4,000 اپارٹمنٹ بنانے کے لیے 3 مرلہ کے 1,000 اپارٹمنٹ کی ضرورت 1,000 پلاٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ابھی آزادی جو انٹرچینج ہے مطلب یہ جو واگا روڈ ہے اس کے اوپر بھی ایک دو سوسائٹیز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. میں ابھی نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہا. کالا شاہ کاکو کے پاس بھی ہماری ایک دو سوسائٹیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو ہمیں جہاں پہ 1,003 مرلہ اپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ لوکیشن ملے گی, ہم ایگریمنٹ کے ساتھ وہاں پہ ان سے زمین لے کے تو وہاں پہ اگر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اس کی سیوریج اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھے سے ایڈریس کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی باقاعدہ اناؤنس کر دیں گے. پہلا فوکس جو ہے وہ ابھی 1 سال میں ان لوگوں کو ان 2 ایریاز کو کھڑا کرنا ہے, اور یہاں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے جو ہے وہ ہم اس کو بڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے, مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی جائیں گے. ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو 10 لاکھ گھروں کی سالانہ ضرورت ہوتی ہے, تو ہم 3 سے 4 لاکھ گھر جو ہے وہ ہم دے رہے ہوں, اور اس سلسلے میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ اس عوام دوست اپارٹمنٹ کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ پنجاب میں پہلے لیول پہ پنجاب بھر میں اور اس سے اگلے لیول پہ پورے پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ آپ کو عوام دوست اپارٹمنٹس کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بنتے نظر آئیں گے, اور ہمارے جو گھر ہیں عوام دوست گھر وہ بھی آپ کو بنتے نظر آئیں گے. اچھا, نام آپ نے بہت اچھا رکھا ہے عوام دوست, یعنی کہ آپ عوام کے لیے سوچ رہے ہیں, اپنا کچھ نہیں سوچ رہے, کیونکہ دوسرے تو اپنا سوچتے ہیں. دوستی 2 طرفہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دوستی 2 طرفہ ہوتی ہے. اس میں جو آپ کسی کے دوست ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے. ٹھیک ہے, تو یہ محبت کا معاملہ ہے, یہ ایک دوسرے سے جڑنے کا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ جو ہے وہ عوام دوست پارٹی کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عوام دوست پارٹی پاکستان کی پہلی سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام دوست پارٹی نے ایسے ماڈلز بنائے ہیں جو ہمارے جو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے اس کے جو ٹریڈیشنل پولیٹکس کے ٹرینڈز ہیں ان کو تبدیل کر دیں گے ہم. ایک دیکھیے اس وقت بڑے بڑے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لیڈرز جو اس وقت اویلیبل ہیں وہ بڑے لیڈر ہوں گے لیکن عظیم لیڈر نہیں ہیں. عظیم لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بہترین نظام کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے, پارلیمنٹری جمہوریت جو ہے وہ آپ کے آئین کے دباچے سے متصادم ہے, یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو ایسا نظام لے کے آنا پڑے گا جو غیر جماعتی ہو اور ایک دوسرے کو قریب کرے. ہم بھی جماعت نہیں بنانا چاہتے تھے, اسی وجہ سے عوام دوست پارٹی رکھا کہ دوستی اجتماع کا نام ہے. ورنہ قرآن جب کہتا ہے کہ بات اس میں بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں نہ پڑو, تو پھر جماعتی نظام کیسے ایک اسلامی ملک میں جو ہے وہ پنپ سکتا ہے؟ یہ تو گروہی تقسیم ہے, یہ تو جماعتی تقسیم ہے. اپنے ایشوز پہ عوام قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم عوامی شعور کے پاکستانی عوام سیاسی شعور کے اگلے لیول پہ ہے. ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارا جماعتی تقسیم ہے یا ہماری جو صوبائی تقسیم ہے یا جو ہماری جو فکری تقسیم ہے, یہ تقسیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اور ہمیں قومی ایشوز پہ سب کو اکٹھے ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. سب ماشاء اللہ باتیں تو بہت اچھی کی ہیں آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, کامران کرے اور بری نظر سے محفوظ رکھے. تو سب یہ آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, کیا آپ اکیلے ہیں یا اس کی کوئی پوری ٹیم آپ نے تشکیل دی ہوئی ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کر نہیں سکتا. اس میں میرے ساتھ بہت بڑے سارے لوگ شامل ہیں اور ہم مل کے سارے کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں میری عوام دوست پارٹی جو ہے اس کے بڑے سارے دوست جو ہیں وہ مجھے بیک اپ کر رہے ہیں. ہماری فاؤنڈیشن ہے
مائی ہوم فاؤنڈیشن وہ بڑا اپنے جگہ پہ وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, وہ ان کا بڑی پارٹیسپیشن ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو یہ پروجیکٹس ہیں ان میں ہمارے ساتھ انویسٹرز ہیں, کچھ لوگ جو لینڈ اونرز ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہیں. تو یہ بہت سارے لوگوں کا مل کے کام ہے. میرا اللہ نے مجھ پہ رحمت کی, مجھے آگے لگا دیا, لیکن پیچھے شاید میرے سے بھی زیادہ بڑے کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور ہم گائے ان کو سامنے منظر پہ, ہر بندہ اپنے کام کے ساتھ منظر عام پہ آتا چلا جائے گا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بہترین کام کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہم بھی خراج تحسین پیش کریں, اور پاکستان کی عوام بھی ان کی کنٹریبیوشن پہ ان کو خراج تحسین پیش کریں. مطلب آپ کی ٹیم نے بہت سے, جیسے آپ نے کہا جی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ کے ساتھ شامل ہیں, اس کا مطلب انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہیے جہاں صاحب کو جو ہے وہ آگے لے آتے ہیں, ہم پیچھے بیٹھ کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہر لیول پہ ہمارے جو مختلف دوست ہیں, دیکھیے میں ابھی آپ کے ساتھ انٹرویو میں کسی وقت کے ہمارے کچھ اور دوست بیٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ انٹرویو میں, تو ہر بندہ جو ہے وہ کنٹریبیوشنس کے حساب سے اپنی پارٹیسپیشن دے رہا ہے, اور ہر بندے کی اپیرنس بھی جو ہے نا وہ اٹس اے پارٹ آف دی گیم. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے جو ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان جن کی پارٹیسپیشن ہے ان کو اسی طرح سے سامنے بھی آنا چاہیے اور ان کو تحسین بھی ملنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوئی صاحب بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, ہم نے علاقے کو بھی وزٹ کیا ہے. تو ویورز آپ نے چوئی جہاں زید صاحب کی باتیں سنی. یہ پروجیکٹ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کو سامنے نظر آئے گا, پوری لینڈ بھی آپ نے دیکھی, ہاسپٹل بھی دیکھ لیا, اولڈ ایج ہوم بھی دیکھ لیا, گائنی کا ہاسپٹل شاید میرا خیال انہوں نے اناؤنس کیا ہے, بلکہ یہ میڈم نے بتایا تھا کہ گائنی کا ہاسپٹل ہے. تو اس علاقے میں گائنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہاں سے اگر آتے ہیں لاہور آتے ہیں یا کہیں دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ایچ ایس این میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. یہ چوئی صاحب میرا خیال ہے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہاسپٹل بھی دیکھ لیا, اس کی بلڈنگ کو بھی دیکھ لیا, اولڈ ایج ہوم کو دیکھ لیا, جو آج کل حالات چل رہے ہیں دنیا میں بھی چلتے ہیں, پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. تو ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جگہ کو وزٹ ضرور کیجئے گا. وزٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پہ جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی بلکہ آپ خوش ہوں گے. آنے والے وقت میں آپ کو وہ سہولتیں ملیں گی. وہاں پہ بجلی کی سہولت آپ کو وہاں پہ مل رہی ہے, گیس کی سہولت بھی وہ بھی ہے. لیکن میں نے چوئی صاحب سے پوچھا نہیں, یہ مجھے آگے یاد, یہ میں ابھی چوئی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ گیس کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہیں. پانی کا بھی ہے, سیوریج کا بھی ہے, یہ سارے سسٹم آپ نے وہاں پہ دیکھے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں گھر بنانا ہے, جی مال ٹاؤن میں بنا لیں, اچھی سوسائٹی میں جا رہے ہیں, ڈی ایچ اے میں جا رہے ہیں. اب ڈی ایچ اے جو ہے ان کی لینڈ کے بالکل بیک پہ آ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لیول کو ٹچ کر رہے ہیں. تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں, میں ختم کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے گیس کی پوزیشن جو پاکستان میں چل رہی ہے ذرا اس کے متعلق بتائیں, آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, اور یہ بات واقعی ہماری کنورسیشن میں رہے گی کہ ہم وہاں پہ دے کیا رہے ہیں. جی اہم بات صرف گیس نہیں ہے, یہ بنیادی ضروریات ہیں, یہ تو ناگزیر ہیں. ویسے ہم نے بایو گیس کے جو ہے نا وہ چھوٹے پلانٹس کا جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے, تو وہ بایو گیس کے پلانٹس بھی لگیں گے. اس کے علاوہ ایل پی جی ہمارے ایک کمپنی کے ساتھ پہلے سے ایگریمنٹ ہے, اور یہ اس میں جانے سے پہلے جب ہاؤسنگ سیکٹر میں ہم گئے اس سے پہلے ہی ہمارا ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, ایل پی جی کمپنی کے ساتھ. وہ وہاں پہ ہم ایک بڑے جو ان کے کنٹینرز ہیں ہم وہ وہاں پہ رکھ دیں گے, اور گیس جو ہے وہ سب کو سپلائیز ملتی رہیں گی. ہم گیس جیسے نارملی ملتی ہے ویسے ہی ملے گی لوگوں کو, اور بایو گیس بھی ہماری ملے گی. اور بجلی جو ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے گرین انوائرمنٹ جو الیکٹریسٹی ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ سے پلان اسٹیبلش کیا ہے, جس میں سولر انرجیز ہیں, جس میں ونڈ انرجی ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور کائنیٹک انرجی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ سے وہاں پہ نظر آئے, چونکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور ڈی ایچ اے کے بالکل ایچ پہ آ رہا ہے. تو یہ لاہور. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں,
یہ اس کا جو گیٹ ہے وہ مین کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ قلعے کی گیٹ کی طرح گیٹ کے بننے جا رہا ہے, اور اس کے دروازے بھی وہ انڈر وال جو بنے گا, اور ہم نے جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو لاہور ہے اس کا کم از کم ایک فیز اس کا سوسائٹی کا ایسا ہوگا جو آپ کو ٹریڈیشنل لاہور کے طور پہ نظر آئے گا, اور اس کے 7 دروازے دلی دروازے اور دوسری جو دیگر دروازے ان کی یاد بھی تازہ کریں گے ہم, وہ بھی ہم نے اس سوسائٹی میں رکھا ہوا ہے. اور ایک اہم بات یہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ بورڈنگ سکول دے رہے ہیں. وہاں پہ بڑی اشد ضرورت ہے, لاہور میں بورڈنگ سکول نہیں ہیں اچھے, اور ہم ایجوکیشن کا ایک نیا اسٹرکچر لے کے آ رہے ہیں, اسلامک ایجوکیشن اور اس میں انٹرنیشنل ایجوکیشن جو اس کا ایک مکسچر ہے. تو نیا کیریکولم ہے, اس پہ ہم جو ہے وہ ایک سیریز جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, اور بورڈنگ سکول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بورڈنگ سکول بھی وہاں پہ آئے گا. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے یہ جو 4000 اپارٹمنٹ کی کمیونٹی ہے, اس میں ہر گھر سے ایک بچہ جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنائیں گے ہم. ان کو آئی ٹی پارکس بنا رہے ہیں, اور آئی ٹی کا یہ جو بورڈنگ سکول ہے وہاں پہ آئی ٹی کالج ایوننگ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اور جتنی سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں وہاں کے بچوں کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آئی ٹی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سرٹیفکیٹس کروائیں گے, یا پھر ان کی ڈگریز کروائیں گے, اور ہم ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل جو آئی ٹی کا کام ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے کریں اور دنیا بھر سے ڈالرز کمائیں. تو آپ کے انڈیا نے بہت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہوتے ہوئے انہوں نے آئی ٹی میں بہت ترقی کی ہے. تو ہم نے یہ فوکس کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو جتنے بھی لوگ آباد ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا پلان ہے. اور اس میں ہم جو آئی ٹی کو ہم نے سر فہرست رکھا ہوا ہے. آگے گلوبل ورلڈ ہے, اور اس میں آئی ٹی کی بہت جو ہے نا وہ اسپیس موجود ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر گھر سے ایک بچہ جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہونا چاہیے, تاکہ انٹرنیشنل جو جتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کو ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ہر فیملی جو ہے ان کو ایڈریس کر سکے. اچھا سر, میں یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے ہمارے ویورز دیکھیں گے اور وہ آپ کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, وہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے. تو سب اگر کوئی 8-10 فیملیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, اکیلے نہیں جانا چاہتے, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کے کوئی آفس سے یا کوئی ایسی وین یا بس یا کوئی ایسا پروجیکٹ دیں ہمیں کہ ہم اکٹھے جا کے وزٹ کر کے آئیں یا وہاں پہ کچھ کریں, تو کیا آپ یہ بھی سہولت عوام کو دیں گے کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن کوئی ایسا رکھیں گے آپ کوئی؟ نہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. اس کا ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ڈی ایچ اے فیز 1 میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ہیڈ آفس یہاں پہ ہے, اور یہاں سے کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو ہمارے پاس لوگ آئیں ہمارے ساتھ, جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں گے, ہم فیملیز کو انشاءاللہ یہاں سے بڑی گاڑیوں میں ہائی ایس لیول کی گاڑیوں پہ, یہاں سے کم لوگ ہوں گے تو ان کو ویسے نارمل جو کارز ہیں ان میں لے جائیں گے, اور اگر زیادہ ہوں گے تو ہم نے سوچا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو, ہر سیٹرڈے سنڈے کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہائی ایس جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, اور یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ دیکھا کریں گے اس حساب سے جو ہے وہ کر کے تو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جایا کریں گے. وہاں پہ ان کی ریفریشمنٹ ہوا کرے گی, اور ان کو پھر اپنے ساتھ لے کے آیا کریں گے. 1-1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ ان کا وزٹ ہو جایا کرے گا, کیونکہ جاتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹے سے 45 منٹس لگتے ہیں, اور اتنا ہی آنے میں لگتا ہے, تو 10-15 منٹ وہاں پہ گزر جاتا ہے. تو ہم جو ہے وہ ضرور یہاں سے لوگوں کو لے کے جائیں گے. ہم ہر وقت حاضر ہیں لوگوں کو, ظاہر ہے ہم نے بات کرنا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ لے کے جانا ان کے لیے بڑے ضروری ہے. ویورز, آپ نے دیکھا کہ چوہدری صاحب نے ایک بڑی اچھی سی بات کی ہے, وہ یہ کہ 40 منٹ لگیں گے یہاں سے ڈی ایچ اے سے جاتے ہوئے. تو میرا خیال ہے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنی جو لینڈ ہے اسی کے بارے میں بتاتے ہیں جی آپ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے, 10 منٹ میں پہنچ جائیں, لیکن یہاں بھی انہوں نے تو سچ بول دیا کہ ڈی ایچ اے سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو تقریباً 35 سے 40 منٹ لگ جائیں گے. تو میرا خیال ہے اگر ان کی یہ بات سچ ہو رہی ہے تو باقی بھی باتیں سب بھی سچ ہی ہوں گی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ان کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, سوسائٹی کو وزٹ کریں, فیملی کے ساتھ جائیں, دیکھیں. باہر سے, پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک دفعہ وزٹ ضرور کروائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے, اپنی کسی بھائی بہن, والد صاحب, چاچا تایا کسی کو بھی کہیں کہ وہ اس کو وزٹ ضرور کرے. وزٹ کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے, وہ 15 منٹ والی بات سچ ہے, 5 منٹ والی بات سچ ہے, یا یہ جو 40-45 منٹ والی بات سچ ہے. تو جو بات سچ ہو پھر آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, آئی ٹی کے لیے, بچوں کی انفارمیشن کے لیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے, صحت کے لیے, بورڈنگ کے لیے,
اور اچھے انوائرمنٹ کے لیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور ایک دفعہ وزٹ کیجئے گا. اور یہ نمبر چل رہے ہیں. چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی, شکریہ.